آئینی ترمیم جو ہے وہ اس پر پیپلز پارٹی ایک بہت بڑا کریڈٹ لے رہی ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کوششوں سے وہ جو کام جو نہ ہونے والا تھا، جس کو تقریباً نون لیگ کے پہلے اٹیمپٹ میں وہ فیل ہوا، تو وہ ایک بیڑا اٹھایا اور اس کو کامیابی کے ساتھ نہ صرف وہ آئینی ترمیم کر کے دکھائی بلکہ اس پہ عمل درآمد بھی ہو گیا، اور 3 ججوں میں سے ایک جج کو چیف جسٹس بھی بنا دیا گیا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی جماعت کی کتنی بڑی کامیابی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی اور ساتھ ساتھ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، آپ نے کہا کہ مشکل کام تھا، نہ ہونے والا کام تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں گے تو تمام تر کام جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے مشکل اور نہ ہونے والے ہیں، لیکن وہ جب کام کیے گئے تاریخی کام، تو اس کے اندر کون سے ٹولز اڈاپٹ کیے گئے، کون سے پرنسپلز، کون سے کلچرز، وہ کاؤنٹ کرتا ہے۔ کیونکہ کوئی بھی قوم، کوئی بھی آپ کا معاشرہ بنتے ہے تہذیب اور نارم سے۔ ماضی کے اندر بندوق کی نوکوں پہ کام ہوا، اس کے اندر جو سب سے پازیٹیو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے بلاول بھٹو صاحب نے ڈیموکریٹک نارمز اور پرنسپلز کو اڈاپٹ کیا، بلکہ میں کہوں گا کہ ڈیموکریٹک ٹولز کو انہوں نے فردر اڈاپٹ کیا ان ٹرمز آف نیگوسیشن، ان ٹرمز آف ڈائلاگ، ان ٹرمز آف پیشنس، ان ٹرمز آف کمپرومائزز، اور ایک خوش اسلوبی سے وہ آئینی ترمیم کی جس کے اندر نہ صرف آپ کے جوڈیشل ریفارمز جو وقت کی ضرورت تھی وہ آئینی ترمیم ہوئی، بلکہ ایک ڈیموکریٹک جمہوریت کا ایک پرنسپل جس کو آپ کہتے ہیں بلکہ تاریخ رقم کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کی پوری جو ہمارے 76 سال کی ہسٹری ہے اس کے اندر ایک تاریخی لمحہ تھا کہ وہ لوٹ مار جو کہا جاتا تھا، یا پیسے، یا ہارس ٹریڈنگ، یا ڈنڈا، جس تو ہمارے پاس مختلف انفارچونیٹلی فاؤل لینگویج استعمال ہوتی تھی، وہ چیزیں نہیں ہوئی۔ پوری دنیا نے دیکھا، پورے پاکستان نے دیکھا، کہ پوری قوم نے دیکھا کہ کس طریقے سے تھرو ڈیموکریٹک نارمز اینڈ ڈیموکریٹک ٹولز اس ایشو کو ایڈریس کیا گیا۔ جل صاحب، یہ بھی چیز ہوئی کہ پہلے یہ بحث ہوتا تھا کہ کون سا ادارہ سپریم ہے، کون سا ادارہ وہ جو سب سے زیادہ پاورز رکھنے والا ہے، اور پھر یہ چیزیں چلتی رہیں۔ لیکن اس آئینی ترمیم نے جہاں جس طرح آپ نے کہا جوڈیشل ریفارمز بھی لے کر آئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کسی حد تک یہ بھی ضرور باور کرانے کی کوشش میں کامیاب گئی ہے، آپ کی جماعت ہو یا جتنی بھی جماعتیں ہوئیں جو فیور کی اس کی، کہ سپریم پھر بھی ادارہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کا ہے، کیونکہ منتخب ایک نمائندوں کا وہ ادارہ ہے، وہی آئین بناتا ہے، وہی ادارہ قانون بناتا ہے۔ تو یہ بھی کسی حد تک اب بات طے ہو گئی ہے کہ اب اگر کوئی ادارہ پاکستان کے اندر سپریم ہے تو وہ پارلیمنٹ ہے۔ دیکھیں اس کو تھوڑا سا نا براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھنا چاہیے۔ یہ ہمیشہ سے طے تھا کہ پارلیمان سپریم ہے، پارلیمانی سپریمیسی کے اوپر آپ یا یو کے کا کانسٹیٹیوشن اٹھائیں، آپ امریکہ کا اٹھائیں، تو پارلیمنٹ سپریمیسی کے اوپر کوئی دو رائے یا کوئی ڈیبیٹ یا ڈائلاگ نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے لیگلی، ایک چیز ہوتی ہے فیکچولی، کہ اس کی فیکچوئل امپلیمنٹیشن کیا ہو رہی ہے۔ تو اس کے اندر جو آپ کا پارلیمنٹ ہے اس کا رول جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے لیجسلیشن بنانی ہے، قانون سازی بنانی ہے۔ بیسیکلی جب پاکستان کا نام ہم پڑھتے ہیں تو پورا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، یعنی یہ جمہوریت، جمہور مینز عوام، عوام الیکٹ کرتی ہے اپنے ریپرزنٹیٹیوز کہ جی آپ جائیں اور اب پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی کریں ہمارے لیے، یعنی وہ عوام اور لوگوں کے بہاف پہ کانسٹیٹیوشنل آپ کو لیجسلیشن کہہ لیں یا جنرل لیجسلیشنز کہہ لیں، تو وہ عوام کے بہاف پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ویئر ایز جب ہم بات کرتے ہیں جوڈیشری کا تو رول ان کا بڑا کلیئر ہے، بڑا کیٹیگوریکلی رول ہے۔ ان کا کام ہے اس آئین کی، اس قانون کی تشریح کرنا، اس کو پڑھنا۔ یہاں تک کہ اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو مثالیں دی جاتی ہیں کہ کہیں پہ ججز کو کنفیوژن ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو انڈرسٹینڈ نہیں ہو پا رہی تو وہ ویڈیوز نکالی جائیں جس کے اندر یہ لیجسلیشن پاس ہوئی، کیونکہ اس ویڈیوز کے اندر ایک مختلف بحث ہوگی۔ تو ان کیس آف اینی کنفیوژن کہ آپ پارلیمان کی انٹینٹ دیکھیں، یعنی کہ اتنا آپ کا جو قانون اور آئین کی بات ہے تو وہ بڑا کلیئر ہے اور بڑا کیٹیگوریکلی کلیئر ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے عدلیہ جو ہے وہ اور مضبوط ہوئی ہے، کیونکہ جو بہت سارے سوالیہ نشان جو عدلیہ کی اپنی وجہ سے 76 سال کی تاریخ میں ان کے اوپر آ گئے تھے، جس پہ ایک جوڈیشل کمپرومائز کا ایک امپریشن پاکستان میں نہیں دنیا میں، آپ دیکھیں دنیا کے اندر جو ہیں وہ مختلف آرٹیکلز چھپے کہ جی ججز جو ہیں ان کو یہ فیصلے بولنے چاہیے، ججز کو نہیں بولنا چاہیے۔ لیکن بولا کہ کہا یہاں یہ بھی ہم نے پڑھا کہ دنیا میں فیصلے بولتے ہیں اور پاکستان کے اندر ججز بولتے ہیں، ریمارکس ٹی وی پہ بریکنگ نیوز بن کے چلتے ہیں، بریکنگ نیوز بن جاتے ہیں۔ پھر آپ کے سامنے کسی کی ڈھکی چھپی نہیں ہے یہ تاریخ، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی یہ کون سے کانسٹیٹیوشن میں، کون سے قانون میں، یعنی ضروری نجات ایجاد کر دی گئی
دے کانٹ. پھر کبھی کہا گیا کہ جی پی سی اوز تو کبھی ایم ایل اوز کے تحت جو ہے وہ فوجی جرنیلوں کے جو انکانسٹیٹیوشنل ایکٹس تھے ان کی ویلیڈیشن کر دی گئی. تو کبھی ہم نے دیکھا کہ مشرف صاحب کے دور میں آپ نے دیکھا کہ وردی کے اندر انہوں نے الیکشن لڑا, ان کا سی او کا بھی عہدہ تھا, ان کا چیف آف آرمی اسٹاف کا بھی تھا, وہ پریزیڈنٹ بھی. تو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی, اور یہ جوڈیشری میں ہوئی. اور جوڈیشری نے یعنی کہ جب آپ پی سی اوز کی بات کرتے ہیں تو بیسکلی واٹ پی سی او از, پی سی او از پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر, یعنی کہ جب آپ کا آئین ہے عبوری اس آئینی کو حکومت, وہ بندوق کی ختم ہو گیا, نوک, ایک نیا عبوری ختم آئین ایسے نہیں ہوا نا سر کہ اس کو بندوق کی نوک پہ سسپینڈ کر دیا گیا اور بندوق کی نوک پہ ایک عارضی آئین بولا اور اب یہی ہے ملک کا قانون, اور اس پہ جو ایک عامل سائن کرے گا وہی حکم وہ ہے, چلے گا وہی. تو اس کی ویلیڈیشنز ہوتی رہیں. پھر آپ کے سامنے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی دے دی گئی اور 46 ایئرز بعد کہا جاتا ہے کہ وہ فیصلہ غلط تھا. 46 سال, آج 18 سال ہو لیکن گئے. یہ بھی شکر ہے کہ ہوا, نہیں تو اتنے سالوں تک. اللہ کا کرم ہے ہوا, لیکن مقصد یہ کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ضرورت کیا تھی, کیونکہ ہم اس وقت میڈیا کے توسل سے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ضروریات تھیں کہ بھٹو صاحب کا آپ کے سامنے شہید محترمہ بے نظیر ایک بھٹو ملک کے صاحب وزیر اعظم کو اتنے سالوں کے بعد انصاف ملے, ایک کو نااہل کر دیا گیا کہ آپ نے بیٹے سے وہ 10,000 15,000 تنخواہ نہیں لی, تو وہ گیلانی صاحب کو جو خط نہیں ہے لکھا اس کو, چند لمحات کی سزا کے اوپر ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کو آج شہید ہوئے ہوئے ہم سے دور ہوئے 27 دسمبر کو 18 سال ہو جائیں گے, ان کیسز کے فیصلے نہیں آتے ہیں, ان کے قاتل نہیں پکڑے جاتے ہیں. یہ انکانسٹیٹیوشنل ویلیڈیشن کے جو معاملات ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں. تو یہ آؤٹ ریچ کی, جوڈیشل آؤٹ ریچ کی ایگزامپلز جوڈیشری نے کریٹ کی. ہماری عدلیہ ہمارے قابل احترام ججز ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دور میں سارا انحصار ان کے اوپر ہے. بلکہ آپ کے ٹی وی چینلز پہ آپ نے بھی دیکھا, ہم نے بھی دیکھا کہ وہ مولانا صاحب اور مختلف آپ کے جو پروفیشنل ڈیبیٹرز ہوتے ہیں تو وہ کالے سانپ اور زہر کا ذکر کرتے گئے اور انالوجی اس طرح کی چیزوں سے ڈرا کی گئی. لیکن جب میں تو لاء اسٹوڈنٹ ہوں, میں خود آئی ایم اے لائر, تو اس طرح کی انالوجیز یا تشبیہات جو ہوتی تھی تو وہ تو جو جسٹس کے مجسمے پہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک کالی پٹی بندی ہوئی ہوتی ہے, تو اس سے تشبیہات ہوتی تھی, اس کی انالوجیز ہوتی تھی, اس پہ بحث ہوتی تھی کہ بھئی یہ پٹی اس لیے کہ جوڈیشل سسٹم کو سوائے قانون سوائے آئین کے کچھ نظر نہیں